پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایل کیو بھی مل گئی, ایم کیو ایم بھی, اے این پی بھی, تو مستقبل میں بھی اگر سیٹیں کم بھی پڑ رہی ہوئی 80-90 سیٹیں جیت لیں تو باقی سب کو ساتھ ملا کے ایک دفعہ پھر حکومت میں آ جائیں گے. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے اپنے مخالفین کو تو ساتھ ملایا لیکن اپنے حامیوں اور جانثاروں کو کھویا ہے. پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ جو ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ ورکر ہے وہ اس سے نالاں ہیں, وہ بڑے ہی پریشان حالات میں ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ سندھ سے آ کے لوگوں نے آگ لگائی ہے, خودکشی کی ہے اسلام آباد میں آ کے لوگوں نے. جس سندھی سے بھی میں ملتا ہوں نوجوان سے, وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد جائیں تو رہیں کہاں, پیسوں کے بغیر نوکری نہیں ملتی, سیلاب نے وہاں بڑا اثر چھوڑا ہے. سو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ الائز کتنی سیٹیں لیں گے, یہ اتحادی کتنی سیٹیں لیں گے, یہ وقت بتائے گا. جو ایک خونی الیکشن ہے اس کا راستہ بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر اعتبار کی سیاست کی جائے, قوم کو ساتھ لے کے جایا جائے. یہ چند چہروں اور چند اتحادیوں کو نہ لے کے جایا جائے. یہ ہم سب لوگ اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں میرے سمیت. وہ بات تو ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کی, لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس سندھ میں سیلاب آیا لوگوں کو نوکریاں چاہیے, ایک سندھ سے ہی شخص آیا اس نے آ کے اسلام آباد میں خودکشی کی, لیکن جب ضمنی انتخاب ہوتا ہے سندھ میں کسی بھی نشست پر تو وہاں پر پیپلز پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے, جیسے کہ وحیدہ شاہ جیتیں, پھر ادھر سے ذوالفقار مرزا صاحب کے صاحبزادے حسنین مرزا وہ بھی بائی الیکشنز میں جیت گئے. تو کامیابی تو حاصل ہو رہی ہے. ملتان میں جو بائی الیکشنز ہوئے, جس دن وزیر اعظم کو سزا سنائی گئی وہاں پر بائی الیکشن ہوا, بائی الیکشن میں پھر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا, اور بھی پیپلز پارٹی کے یہ گیلانی صاحب کی نشست پر ان کے بیٹے نے کنٹیسٹ کرنا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر جیت جائیں گے. تو جہاں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں تو ان کو جیت ہو رہی ہے. تو پھر ہم کیسے یہ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, ضمنی الیکشنز تو کبھی بھی سرکار کیا ہوتا ہے, ہمیشہ بھی ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ کبھی عوام کا نہیں ہوتا, وہ سرکار کا ہوتا ہے. ساری مشینری استعمال ہوتی ہے, سارا پیسہ استعمال ہوتا ہے. اب جو ایک ضمنی الیکشن ہوا پرائم منسٹر صاحب جو سابق ہیں ان کے بیٹے کا, اس کے کئی ووٹر ساتھ کے حلقوں سے جا کے لوگوں نے ووٹ پال کیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نے اگر دوبارہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں جانا ہے تو پھر ان کے بچوں کی ہڈیاں بھی بکیں گی, نوکریاں تو بہت دور کی بات ہے, ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہوں گے. اکانومی ڈیزاسٹر ہو رہی ہے. ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے اخراجات ہیں, اکثر بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو ایوان صدر کے جو اخراجات ہیں ان کا جو خرچہ پانی چلتا ہے وہ ایک ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, ایک پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ چلتا ہے. اور ایک ایسے صاحب جن کو عدالت نے سزا سنائی, پھر وہ بطور وزیر اعظم نااہل قرار پائے اور ان کی رکنیت بھی ختم ہوئی قومی اسمبلی کی, تو کیا ان کا ایوان صدر میں رہنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات نہیں ہے ایک ٹیکس پیئر کی کہ جی ان کے ٹیکس پیئر سے ایوان صدر چلتے ہیں اور اسی ایوان صدر میں وہ صاحب ہیں کہ جن کو نااہل قرار دیا گیا؟ اگر یہ ٹیکس پیئر اتنا سمجھدار, اتنا حساس, اتنا غیرت مند اور اتنا بین اعلیٰ اور اتنا ذمہ دار ہوتا تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ یہ باتیں جو ہیں ایک پروگرام کے لیے تو بڑی ہیں, لیکن جو آدمی بھاگے گا جس کے پاس اور جائے پناہ نہیں ہوگی تو وہ یا پرائم منسٹر, دیکھیں حسین حقانی بھی کہاں گیا, وہیں سے دوبارہ بھاگا اور گیا. اور یہ لوگ جب پکڑے بھی جاتے ہیں تو انہی گھروں سے پکڑے جاتے ہیں, اپنے گھر سے تو کوئی پکڑا نہیں جاتا. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیکس پیئرز کا یا اس خرچے کا یہ بڑے لوگ روٹی نہیں زیادہ کھاتے, یہ ہم لوگ ہیں جو زیادہ کھانے کھاتے ہیں, پیٹ نکل آتے ہیں اور گجرا والا سٹائل ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ تو بس میرا مطلب ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے دوائیوں کا پھکا کھاتے ہیں صبح اٹھ کے, اور موسٹلی 90% ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. یہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا بھی اشارہ کیا یہ کہتے ہوئے کہ گجرا والا سٹائل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں, اسی انداز میں کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ اپنی طرف ہی کیا ہے, کسی کی طرف. سو یہ کھانے سے کوئی یہ ٹیکس پیئر کو تو کوئی تو جھنجھوڑے, کوئی تو ان کو جگائے. آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس پیئر ایسا ہے, یہ عوام ایسی, آپ کہتے ہیں یہ عوام نکلے گی بھی. تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم ٹیکس ہی نہیں جمع کراتے, اب جس طرح ابھی ایک ہفتہ پہلے میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا جی ہم اپنے بل پھاڑتے ہیں بجلی کے, ہم نے بجلی کا بل ہی نہیں جمع کرانا. تو اسی طرح اگر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے ٹیکس ہی جمع نہیں کرانا, جس نے ٹیکس جمع کرائیں گے تو یہ ہوگا, تو پھر فائدہ کیا؟ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, دودھ کے پیکٹ پہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں, جو ہم سگریٹ پی رہے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جو ہم چینی کھا رہے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جو ہم آٹا کھا رہے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, جو ہم 12 چیزیں کھا رہے ہیں, غریب آدمی 13ویں چیز اس کے نصیب میں نہیں ہے.
وہ کوئی برکلے یا ہارورڈ یا جانسنز یا موس یا رمچی یا ارمینی اس کے سوٹوں کا ٹائیوں کا مقابلہ نہیں ہے اس کو 12 چیزیں چاہیے، آٹا، تیل، چینی، گھی اور یہ سرف، صابن. اس 12 چیزوں پہ وہ غریب پیسے دے رہا ہے، پیٹرول پہ وہ پیسے دے رہا ہے، گیس پہ وہ پیسے دے رہا ہے، بجلی پہ پیسے دے رہا ہے. وہ چور نہیں رہا جو انڈسٹری جو ہے ٹیکس چوری کے بعد اب یہ انڈسٹری لے کے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں، ایتھوپیا میں، صومالیہ میں، تنزانیہ میں، ملائیشیا میں، اور 4 ہزار نہیں 40 ہزار لوگوں کو یہ انڈسٹریلسٹ دوسرے ملکوں میں جاب دے رہا ہے. یہ دے رہا ہے وجہ کیا ہے کہ وہاں سہولت ہے بجلی کی، اور وہ بجلی والا جو ہے آ گیا ہے اس ملک کو بجلی کی تباہی سے ہمکنار کرنے والا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں کارخانہ چلا دوں گا، کارخانہ خاک چلے گا. خدا کے واسطے اس قوم کو حقیقت پسند راستے پہ لائیں. حقیقت پسند راستہ یہ ہے کہ چوکیدار اور چور میں فرق سمجھیں. جب تک آپ ظالم اور مظلوم کی تفریق کا اندازہ نہیں کر سکیں گے، یہ کہنا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا، میں بجلی نہیں دوں گا. ابھی تو شکر کرو کم آ رہی ہے، جب یہ اصل قیمت کی بجلی آئی. دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اشتہار پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ بجلی نہ استعمال کریں. ایک تو آ نہیں رہی، ایک اوپر سے اربوں روپیہ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب یہ نہ استعمال کریں. یہاں کمپنی کی مشہوری کے لیے جتنا بجٹ استعمال ہو رہا ہے، پہلے ہی لوگ کہتے تھے ہمارا اشتہاروں میں تصویر. دیکھیں ہمارے جلسوں کو کون دکھائے گا؟ ہمارے پاس تو اشتہار دینے ایڈورٹائزنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں. جن کے پاس بجٹ کا پیسہ ہے، جو بجٹوں میں اس لیے بیٹھے رہے ہیں کہ الیکشن تک ان کا ڈنکا بجے، ان کی باتیں ہوں، جائزے ہو اور سمجھا جائے کہ یہ بڑے جناب تگڑی پارٹی پکڑ لیں. جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے آپ دیکھیے، پہلے چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے، اب ٹھیک ٹھاک بڑے جلسے ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، سکرینز لگائی جاتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، کرینز لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ بھی کوئی تگڑی پارٹی پکڑ لیں. ہم نے آپ کو پکڑا ہوا ہے نا جی، ہمارا مال ابھی بک رہا ہے. ہمیں پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں پارٹیاں ہمارے پیچھے ہیں، جو ٹاک شو ہمارے پیچھے ہیں. ہم تو اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے ہم اپنی بات اس ٹی وی کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے خرچے پہ 13 اگست کو لیاقت باغ آنا ہے، اور ہم اچھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور اگر غریب لوگوں کی یا جی شیخ صاحب، آج پرویز اشرف صاحب نے اجلاس بلایا بجلی کے بحران پہ بات کرنے کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آخر کار بطور وزیر اعظم ان کو اب یہ ذہن میں آ گیا ہے، اور صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی جا کے بجلی کا مسئلہ حل کرو کسی طرح سے، کیا کر پائیں گے اب یہ؟ دیکھیں جی، بجلی کا مسئلہ تو پرائیویٹ ہماری پروڈکشن ابھی اتنی ہے کہ بجلی ٹھیک ہو سکتی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ پیسہ تو آپ نے جو 12 ادارے تھے وہ تباہ کر دیے ہیں. اس ملک میں چنچی نہیں چل رہی جی، کارخانہ آپ خاک چلائیں گے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ آج میں کراچی آیا ہوں، اور ایک صاحب میں صبح جب بھی میں نے جانا ہے وہ پہلے دبئی جا رہے ہیں، دبئی سے اسلام آباد آئیں گے. میں نے کہا دبئی کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اسلام آباد جب بھی جانا ہوتا ہے پہلے میں دبئی جاتا ہوں، پھر میں واپس بھی کراچی آؤں گا، پہلے دبئی جاؤں گا. پاکستان کے جہاز پہ سفر نہیں کرتے یہ بڑے لوگ. ایک ہم ہیں، ہماری قوم ہے. میں تو نہیں، میں بھی اب آپ سمجھیں کہ میں یہ کہوں کہ میں قوم کے ان لوگوں کا ترجمان ہوں جن کی گاڑی 24 گھنٹے کی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ 18 کروڑ ملک کے لوگوں کا کوئی مال گاڑی نہیں ہے تاکہ ٹرک مافیا کے اور کنٹینر مافیا کی ہم بھینٹ چڑھیں. آپ کو بھی پروگرام ایسے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو مسائل ہیں لوگوں کے ان کی طرف روشنی ڈالیں کہ یار مسئلہ کیا ہے اور آپ نے بنایا کیا ہے. ہمیں لگا دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے، ایک سلاٹر ہاؤس سے یہ جائے گا. جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ 1.5 مہینے کے بعد نیا حلف اٹھانا ہے. تو میں اب بتائیں کیا کر سکتے ہیں. شیخ صاحب، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 1.5 ماہ تک چلیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب بطور وزیر اعظم اور پھر کسی اور کو آنا پڑے گا؟ یہ کب تک اس طرح سے یہ رد و بدل چلتا رہے گا؟ کیونکہ اب یہ معاملہ جو خط لکھنے والا ہے اس پر تو سپریم کورٹ کا ایک واضح موقف ہے، اور وہ یہی ہے کہ جی خط تو لکھنا ہی ہے. تو پیپلز پارٹی اب یہ ٹال مٹول کب تک کرتی رہے گی؟ بھائی اس سے زیادہ تو توہین نہیں ہو سکتی اس ملک کی. پھر برا ہو جائے گا، پھر جھاڑو پھر جائے گا. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی عقل کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یار یہ ملک ہے، اس طرح تو کوئی کھونچا نہیں چلتا. صبح ناشتے کی دکان نہیں چلتی، معاف کرنا، پان کی دکان نہیں چلتی. اتنی توہین نہ کریں خدا کے لیے، اتنی توہین نہ کریں کہ سوئی ہوئی غیرت بھی لوگوں کی جاگ جائے، اور ایسی جاگے کہ سناٹا چھا جائے.
اس سے بہتر ہے کہ آپ عقل کو ہاتھ ڈالیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت اس طرح کریں جس طرح حکومت کرنے کے آداب ہیں, اس طرح نہ کریں جیسے جیب تراش آ کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹے. لیکن شیخ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب بطور وزیر اعظم کب تک چلیں گے, یا یہ حکومت اب کب تک چلے گی؟ ویسے تو ابھی 9 ماہ باقی ہیں, لیکن یہ کہاں تک کھینچ کے آگے معاملے کو لے کے چل سکیں گے؟ ابھی تو چل رہے ہیں. ویسے تو ان کو نہیں چلنا چاہیے تھا. جو ان کے کرتوت ہیں وہ تو اس قابل ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے. قانون نکالے, جمہوریت نکالے, عوام نکالے, سپریم کورٹ نکالے, کوئی اور نکالے. ابھی تو یہ چل ہی رہے ہیں اور بے شرمی سے ڈھیٹ ہو کر چل رہے ہیں. میں تو اس میں اپنی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ کتنے دن اور ہیں. جتنے دن بھی ہیں ان کے بونس میں ہیں, اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. دعا کریں بہتر ہی ہو. تو شیخ صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ذرا اب اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے, ورنہ کل کو ایک نیا رونا ہمیں سننے کو ملے گا کہ جی ہمیں اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دی گئی, ہم نے یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. 4 سال کے بعد وہ فائنل ہو رہے تھے, وہ پروجیکٹ حتمی مراحل میں تھے کہ ہماری حکومت کو جو ہے وہ پیک اپ کرا کے گھر بھیج دیا اور ہم ایک دفعہ پھر شہید ہو گئے. تو ان کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دیا جائے. دیکھیں, وہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے ہیں, ان کے ملتان ہاؤس کی کل کسی نے ٹی وی پہ فوٹو چھپ رہے تھے, وہاں کوئی بھکاری بھی نہیں جا رہا. یہ قوم بھی ایسی ہے, میرا مطلب ہے, ادھر جاتی ہے جدھر اقتدار ہوتا ہے. یہ ان کے جانے کے بعد کسی نے, آپ دیکھیں, یہ کہنا کہ ان کی شان میں قصیدے کہیں گے, لوگ روئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ نہ شہید ہوں گے سیاسی طور پہ, اور کچھ اور تو ہو سکتے ہیں, سیاسی شہید نہیں ہو سکتے. عوامی عدالت میں صدر صاحب نے کہا کہ جی اصل عدالت تو عوام کی عدالت ہے. تو عوامی عدالت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اتنا بھرپور اعتماد ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا شیخ صاحب. کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ جس پر وہ یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی. یا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے پیسوں کی بات کی تھی کہ جی پیسہ بڑا ہے, کہ جا کر جہاں بھی کسی حلقے میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں پہ یہی ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں. یہ جتنے قبرستان آباد ہیں نا جی, جتنے پیر گوٹ سے لے کے سراب گوٹ سے لے کے, یہ سب جتنے لوگ یہاں مردے دفن ہیں, ان کی یہی خیال تھا کہ یہ ملک ہم ہی چلا رہے ہیں. ہم نہیں ہوں گے تو یہاں جناب علی پہاڑ روئیں گے, اور ایسا بات ہے. یہ دنیا چلتی رہتی ہے, اور یہ کہنا عوام کی عدالت ہے. آپ یقین جانیں, عوام کو جس دن دیانتداری سے فیصلہ ملے, کم از کم ان کے حق میں تو نہیں ہو سکتا, اور میں کسی کا نہیں کہہ سکتا, میں ایمان کی حد تک یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں. آگے بدماش دھون دھانسلی دھون سے جس طرح بیٹھے رہیں, لیکن عوام کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایک آخری سوال, بہت ہی اہم سوال ہے یہ, اس لیے کہ صدر زرداری صاحب نے 2009 میں بلوچستان میں جا کے بلوچ حمایتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں. اور اب راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اپنا پہلا خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں کہا کہ جی بلوچستان کے ایشو کو ہم حل کریں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی جاتے جاتے مہربانی کرے گی یا نہیں؟ اس ملک پہ مہربانی کریں. کوئٹہ تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوا. یہ بینکروں میں رہتے ہیں, یہ اپنے گھروں میں بھی انہوں نے بینکر بنائے ہوئے ہیں. دیکھو, مارا تو ہم نے, یہاں وہاں پنجابی مارا جا رہا ہے کوئی نہیں بول رہا, وہاں بلوچی مارا جا رہا ہے کوئی نہیں بول رہا, وہاں بلوچیوں کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں کوئی نہیں بول رہا. یہ سب تقریریں لکھی ہوئی, ان کو نہ تقریر لکھنی آتی ہے. یہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, حسب ضرورت ایک سائیکلو سٹائل وہاں تقریر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ ان کی تقریر سنیں اور یوسف رضا گیلانی کی تقریر سنیں اور اس سے پہلے پرائم منسٹروں کی تقریر سنیں, تو ذرا ان کی کریکشن ہی کی ہوتی ہے اسپیچ رائٹر نے جس کے وہ پیسے لیتا ہے. باقی اگر یہ کہیں کہ یہ کوئی اتنے وین والے لیڈر ہیں کہ ملکی حالات اور معاملات پر ان کو کوئی دسترس حاصل ہے, یہ کل اسلام آباد کے ماسٹر پراپرٹی ڈیلر تھے جو آج اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اس ملک کا نصیبہ دیکھیں کہ یہاں پراپرٹی ڈیلر بھی پرائم منسٹر بنتا ہے, تو اچھی بات ہے, لوگوں کا فیصلہ ہے, قبول ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے وقت دیا. شیخ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ملکی صورتحال کے حوالے سے, اور ان کی باتیں سن کے تو یہ لگتا ہے کہ حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, نا امیدی ہے, لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے اور بہتری کی امید رکھنی چاہیے, اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور جو یہ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں. وسائل زیادہ ہوں, مسائل کم ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس, ہم لوگ @sama.tv انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.